ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے پہلے بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا۔ بیٹا، میں نے چھپ کے فلپینی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حصہ دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین پہنچا، بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ میرا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی عرب پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے۔ تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کر دیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا، ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت کے ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں آپ رہ رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا، وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا، سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڑ آیا، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کر دیا ہے، تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی خرید سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلہ کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کے اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارہ کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔